فرمایا ہے ان صاحب نے کہ صوفیہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیکنیک سیکھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز میں خشوع و خضوع پہلے سے بہتر ہو جائے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ چونکہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا کہ حضوری ہے، یکسوئی ہے، انہماک ہے اور فکری طور پہ ایک ارتکاز ہے عبادت کے اندر، تو ٹیکنیک استعمال کی مقصد حاصل ہو گیا، تو عبادت کا مقصد ہی یہی تھا۔ میں نے ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں جو تصوف کی روایت ہے اس کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق اس کے فلسفے سے ہے، وہ سارا کا سارا باطل ہے، اس میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے، دین بالکل مختلف جگہ پر ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دوسری چیز انسانی نفسیات کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کو بہتر کرنے کے طریقے ہیں، یہ بڑا قیمتی حصہ ہے اس کا، بہت غیر معمولی ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز شرک نہیں ہے، کوئی چیز بدعت نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ نفسیات کا علم پیدا ہو گیا ہے، اگر کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے تو نماز کیا پڑھے گا، اپنی ذمہ داریاں کیا ادا کرے گا؟ ہم اس کو یہ کہیں گے نا کہ تمہیں کسی نفسیاتی معالج کے پاس جانا چاہیے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوں، کوئی آدمی اگر شدید سر درد میں مبتلا ہے، سرگرانی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے نماز کیا رہ جائے گی باقی؟ یعنی اس کا تو کوئی لفظ بھی زبان سے صحیح نہیں نکلے گا۔ تو اس کو اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ جا کے اس کو کوئی دوا دیتا ہے، اس سے اس کی سرگرانی دور ہو جاتی ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اچھے ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں۔ تو تصوف کا یہ حصہ بہت قابل قدر ہے، بشرطے کہ اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اس کو جب مذہب بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم سے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال طور پر اگر میری نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تھی تو میں نے کوئی الارم کلاک لگا لی ہے، وہ مجھے ہر وقت بتاتی ہے، یا فون میں آج کل ایپ ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو یہ جو کام ہے اپنی ذات میں، اس نے تو مجھے نماز تک پہنچانے میں مدد دی، یہ کام اپنی ذات میں کوئی دینی کام نہیں ہے جو میری مدد معاونت ہوئی۔ میں نے ویسے یہ کہ اگر کوئی شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، تدبیر ہے، تو تدابیر تو ایک طبیب بھی اختیار کرتا ہے، ایک ماہر نفسیات بھی اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے تدابیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرے نزدیک جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تصوف کا حصہ بہت قابل قدر ہے، بشرطے کہ اس کو بدعات سے اور شرک سے پاک رکھا جائے۔